السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ علاؤالدین سے پوچھتا ہے کیا ارحان صاحب نے اس صورتحال کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے اس نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہر کام میں فتح یاب ہو۔ شہنشاہ کہتا ہے تمہارے خیال میں کیا وہ وہی کہتا ہے جو وہ سوچتا ہے؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی شہنشاہ صاحب، بابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، فریضہ اب ہمارا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، تمہارے بھائی کا سکون سے کھڑا ہونا ہی کافی ہے۔ علاؤالدین غصے میں پلٹتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی بہادر اور مضبوط ہے شہنشاہ صاحب، اور وہ ریاست کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یہی چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اللہ سب کو تم جیسا بھائی نصیب کرے، ہر ریاست کو تم جیسا رہنما نصیب ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے شکریہ، لیکن اب عمل کا وقت ہے، تعریف کا نہیں۔ میرا بھائی کامیاب نہیں ہو سکا لیکن میرے بابا کا خواب ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین واپس بیٹھتا ہے تو شہنشاہ پوچھتا ہے ارحان صاحب کہاں ہیں؟ وہ الوداع کہنے گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ علاؤالدین بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بورسا میں ارحان اور اس کے ساتھیوں کی کارروائیاں جاری ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور محتاط انداز میں ان کی لاشیں بھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ارحان کارا خلیل سے کہتا ہے ان فوجیوں کے کپڑے پہنو۔ خلیل کہتا ہے میرے حضور اگر فوجیوں نے آپ کو پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ اپنی جگہ مجھے زندان میں جانے دیں۔ ارحان کہتا ہے مجھے تمہارے دماغ کی ضرورت ہے خلیل۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل بازنطینیوں والے کپڑے پہننے لگ جاتا ہے۔ قبیلے میں دیدار شہنشاہ سے کہتی ہے میں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہتی لیکن اگر عثمان صاحب کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شہنشاہ کہتا ہے اللہ نہ کرے خاتون ایسا ہو، لیکن عہدے کے تنازع کو اب روکنا ضروری ہے ورنہ فتنہ پھیلے گا۔ دیدار کہتی ہے علاؤالدین نائب کے طور پہ کھڑا ہے، عثمان صاحب کے بعد یہ منصب بجا طور پہ اس کا ہوگا اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہر معاملے میں کامیاب ہوگا وہ۔ شہنشاہ کہتا ہے علاؤالدین پرسکون اور فرمانبردار ہے، کل جب وہ اس عہدے پر بیٹھے گا تو میرے حکم کو اپنا حکم سمجھے گا، لیکن وارث کی کمی اسے آگے بڑھنے سے روک دے گی اور ارحان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ تم جاؤ اور گونجا کو کسی طرح سے راضی کرو، اب صورتحال بدل چکی ہے، انتظار کا وقت نہیں ہے، ایسی عورت تلاش کرو جو علاؤالدین کے لیے بیٹے کو جنم دے سکے۔ دیدار کہتی ہے گونجا سمجھدار ہے، وہ اپنے شوہر کے مستقبل کے بارے میں سوچے گی، میں اسے دیکھتی ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے فاطمہ کے بارے میں بھی جلدی کرو، ہمیں ہر طرف سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو دیدار کہتی ہے گونجا مجھ سے متفق ہے اور جب فاطمہ آئے گی تو وہ اس پہ دباؤ ڈالے گی اور میں اس کے بعد سب سنبھال لوں گی۔ منون خاتون عثمان صاحب کے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا چاہیں گی۔ شہنشاہ اسے کہتا ہے مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، چلو اب یہ جگہ تمہاری امانت میں ہے۔ بورسا میں ارحان کے ہی ساتھی ارحان کو قیدی بنائے ہوئے زندان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں موجود دو محافظ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کارا خلیل کہتا ہے یہ فلاویوس کا نیا شکار ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے یہ بیوقوف ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ بورسا جیسے شہر میں تیراندازی کر سکتے ہیں، کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ نیچے مڑا ہوا ارحان زندان میں برہان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دمرل ان سپاہیوں سے کہتا ہے اسے زندان میں ڈال دو اور چلو اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھی سپاہی آگے بڑھ کر ارحان کو زندان میں ڈال دیتے ہیں اور ارحان کے ساتھی پلٹ جاتے ہیں۔ زندان میں ارحان دوسرے زندان میں قید برہان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکائی قبیلے میں نیلوفر ارحان کو یاد کر رہی ہے اور گلے میں ہار کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب جنگل میں ارحان نے اسے یہ ہار دیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے اے میرے اللہ ارحان کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف صبح کے وقت فلاویوس کو اپنے سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے فلاویوس کہتا ہے مطلب ہمارے ساتھ بات کرنے کی درخواست ایک بہانہ ہے۔ ارحان بورسا میں ہے، وہ برہان کی طرح چپکے سے گھسا ہے، ارحان کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں اور فلاویوس کھڑے ہو کر کہتا ہے ارحان ارحان۔ ادھر قبیلے میں عثمان صاحب کا بخار کافی تیز ہوتا ہے اور وہ بے ہوشی میں کہتے ہیں اسے جلدی سے بتاؤ، اسے جلدی سے بتاؤ۔ پاس بیٹھی منون خاتون رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرے عثمان کیا آپ تھک گئے ہیں یا میں تھک گئی ہوں؟ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کیا مجھے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ قبیلہ سان صاحب سے لیتا ہے، اگر آپ چلے گئے تو کون باقی رہے گا؟ اس سرزمین پر کون مزاحمت کرے گا؟ ہاں یقیناً آپ کے بچے، ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، دونوں آپ سے ہیں، آپ کے خون اور دل سے، وہ دونوں خوش قسمت ہیں اور آپ سے زیادہ ضدی ہیں، لیکن کیا پانی آگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے متفق نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ بکھر جائے گا، پھر خود
خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں نہیں نہیں، وہ اختلاف نہیں کریں گے، وہ دونوں آپ کے خواب کے مطابق چلیں گے۔ اب ان کا واحد مقصد آپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ فکر نہ کریں حضور، میں ان کو جدا نہیں ہونے دوں گی، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی، ہرگز نہیں۔ بورسا میں بازنطینی سپاہی کھانا لے کر زندان میں پہنچتے ہیں جہاں پہ اورحان آنکھیں بند کیے لیٹا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے ترک اٹھو، تم مر نہیں سکتے، کم از کم جب تک تم بولتے نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھانا پھینکتے ہیں مگر وہ حرکت تک نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ایک اورحان کو جھنجھوڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی اورحان کے بالکل قریب ہوتا ہے اورحان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور دوسرے کو بھی خنجر پھینک کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ساتھ والے زندان کی ہلچل سے برہان کافی حیران ہوتا ہے لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اورحان ایک دم سپاہی سے چابی لیتا ہے اور زندان کھولتا ہے، پھر کہتا ہے میں پہنچ آیا برہان بے، میں پہنچ آیا۔ اورحان کو دیکھ کر برہان بہت خوش ہوتا ہے اور اورحان وہاں موجود آلوں کے ذریعے اس کی زنجیریں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے یہ کھل جائیں گی، فکر نہ کریں۔ برہان کہتا ہے فلاویوس قلعہ پہ حملہ کرے گا، تو اورحان کہتا ہے میں بھی اس پہ حملے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اورحان زنجیریں کھولنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے فلاویوس سپاہیوں کے ساتھ گزرتا ہے مگر زندان پر سے وہ نیچے دیکھ جاتا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے اورحان اورحان جلدی کرو سپاہیوں۔ یہ دیکھ کے برہان کہتا ہے پیارے اورحان مجھے چھوڑ دو، جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ اورحان کہتا ہے میں آپ کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں واپس آؤں گا برہان بھی۔ یہ کہتے ساتھ وہ زندان سے باہر آتا ہے تو بازنطینی سپاہی پہنچ آتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے فلاویوس بھی، جو اورحان سے کہتا ہے اوکتاویوس میرا بھائی تھا اورحان، اسے مارنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اورحان کہتا ہے تمہاری باری بھی آئے گی۔ فلاویوس کہتا ہے ہم دیکھیں گے، حملہ کرو سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی اورحان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اورحان زندان کے ذریعے خود کو بچاتا ہے اور ساتھ میں ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے وہاں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اورحان فلاویوس کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے منہ پہ کچھ مار کے وہاں آنے والے سپاہیوں سے نمٹتا ہے۔ وہ انہیں کاٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے برہان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میرا شیر بہادر۔ اورحان بھاگتا ہے اور سامنے آنے والوں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس کہتا ہے پکڑو اسے پکڑو۔ بھاگتے بھاگتے اورحان گلیوں میں پہنچتا ہے اور ہر چیز سے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے راستے میں بہت سے بازنطینی کافر آتے ہیں مگر کوئی بھی اسے روک نہیں پاتا۔ اسی لمحے اس کے تیرانداز سپاہی بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور تینوں تلواروں سے وہ ان کا کام تمام کرنے لگ جاتے ہیں اور راستے سے بازنطینیوں کو ہٹاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فلاویوس ان کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کچھ پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اورحان کچھ لکھتا ہے اور باہر سے بازنطینی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اورحان خلیل کو چٹھی دیتے ہوئے کہتا ہے خلیل یہ بھیج دو، تو خلیل چٹھی تیر کے ساتھ باندھ کے اسے ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں بازنطینیوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے آتے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ اور علاؤالدین تیمورتاش کی قرارگاہ میں جا پہنچتے ہیں۔ منگول ان سے ہتھیار لینے ہی لگتا ہے کہ وہ خود ہی ہتھیار اپنے سپاہیوں کو دے دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے پر وہ جب تیمورتاش کے ساتھ ساروس کو دیکھتے ہیں تو شاہنشاہ کہتا ہے کیا خوبصورت اتفاق ہے تکفور ساروس، کیا تم نے محسوس کیا کہ بورسا تمہارے سر پہ گرنے والا ہے اس لیے یہاں بنا لی؟ تو ساروس کہتا ہے بورسا وہاں ہے اور میں یہاں ہوں، ہم دونوں تمہارے سامنے سلامت اور بخیریت کھڑے ہیں شاہنشاہ۔ ہم نے وہاں اورحان کی میزبانی کی اور اب یہاں تمہاری میزبانی کریں گے۔ تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے علاؤالدین بے، شاہین بے، جو بھی بات ہوگی وہ گفتگو اسی شاندار میز پر ہوگی جس سے ہم نے دوستی کے لیے سجایا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ دونوں میز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے علاؤالدین شہنشاہ سے کہتا ہے خانی دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اگر سورج مغرب سے نکلے، مطلب قیامت قریب ہے نا شہنشاہ صاحب؟ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ سپاہیوں کو کاٹتے کاٹتے بلندی تک جا پہنچتے ہیں۔ اورحان کے اشارے پر اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور خلیل ایک رسی وہاں باندھ کے اس نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر اورحان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ادھر ساروس علاؤالدین اور شہنشاہ سے کہتا ہے ہم تو سردار عثمان کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا اسے کوئی مسئلہ ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے سردار عثمان بالکل خیریت سے ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ سلامت ہیں اور ریاست کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے علاؤالدین کو ریاستی امور کا نائب مقرر کیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے تیمورتاش تم دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہو لیکن تم خود ہمارے پڑوسیوں اور بھائیوں کے ایلچی گرمیان کراسی قبائل تمہارے دروازے پر احترام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ساروس ترک کاستو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم بات میں براہ راست داخل ہو گئے، خوب، بہت خوب علاؤالدین،
तैमूरताश कहता है, मैं नहीं हूँ जिसकी वजह से ये मुअज़्ज़ज़ हजरात इस हालत में खड़े हैं, बल्कि तुम हो अलाउद्दीन। तुम इनकी तिजारत रोक देते हो तो ये महसूल नहीं दे सकते। हम इस मेज पर जमा हुए हैं ताकि हम इन हजरात के मसले का भी हल निकाल सकें। शहंशाह हंसते हुए कहता है, बाज़ंतीनी और अलखानी मुत्तहिद हो गए और वो तुर्क हजरात के मसाइल की फिक्र करने लगे। अलाउद्दीन कहता है, क़यामत की एक और इलामत है, लेकिन गवर्नर तैमूरताश, हम वक्त आने पे इस मसले को अपने दरमियान हल कर लेंगे। मुझे फिलहाल तुम अपनी परेशानी बताओ। हमारे पास करने के लिए बहुत सा काम और मुश्किलात हैं। गवर्नर तैमूरताश कहता है, मैं ही तुम्हारा काम हूँ और मैं ही वो मुश्किल हूँ जो तुम्हें दरपेश आएगी। तुम इस सरजमीन पर इसलिए मौजूद हो क्योंकि हमने इजाजत दी। ये बात याद रखना अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, क्या हम इसका बदला नहीं देंगे? सारोस कहता है, अभी के लिए सिर्फ आर्जी तौर पर। ठीक है, हमने सुना है कि बोरसा के लिए जिद की वजह से उस्मान साहब बड़ी मुश्किल से अपना महसूल अदा करते हैं। अलाउद्दीन कहता है, मुश्किल या आसान, तुम्हारा क्या ताल्लुक? तैमूरताश कहता है, मुहासरा जल्दी खत्म हो जाएगा। यह सुन के शहंशाह हंसने लग जाता है। उधर फ्लावियोस सिपाहियों के साथ भागता भागता उस मुकाम पे पहुंचता है और रस्सी देख जाता है। फिर नीचे देखते हुए कहता है, वो फरार हो गई, मगर उरहान और उसके साथी अंदर ही छुपे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। फ्लावियोस सिपाहियों से कहता है, बुरहान को फौरन तैयार करो। ये देख के कारखलील उरहान से कहता है, उन्होंने चारा निगल लिया है। तो उरहान कहता है, वो वही थे जिन्होंने शुरू में चारा फेंका था। फ्लावियोस कैदियों के तबादले के दौरान कारगाह पे हमला करेगा।